الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم صدق اللہ العظیم۔ قالوا بولے حرقوہ ان کو جلا دو، وانصروا آلہتکم اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو جلانے کا حکم دیا جا رہا ہے، جب وہ لاجواب ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کے سامنے ان سے جواب نہ بن سکا، تو یہ بات جو تشدد پہ اترتا ہے نا، اس کے پاس دلائل نہیں ہوتے، وہ تشدد پہ اتر جاتا ہے، طاقت بھی ہو اور پھر وہ نالائق بھی ہو، وہ اپنی نالائقی کو چھپانے کے لیے پھر وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جو ان پر چوٹیں لگائیں اور دلائل دیے توحید پر اور ان کے بتوں کی بے بسی کا جو ذکر فرمایا، اب ان کا ان کے پاس کوئی جواب یعنی منطقی دلیل کوئی نہیں تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ اس کو جلا دو، یہ اکیلا ہے، اس کی کون سی کوئی جمعیت ہے یا فوج ہے یا کہ اس کے پاس کوئی طاقت ہے کہ اس کو جلا دو۔ وانصروا آلہتکم اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اب یہ دیکھیے کہ اتنے محتاج الہ ہیں ان کے کہ ان کو اپنی مخلوق کی مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ ہاں جی، وانصروا آلہتکم اور اپنے جو من گڑھ خدا ہیں ان کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ اس کے بارے میں ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو جلانے کا حکم ہے، یہ نمرود جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے دیا تھا، لیکن یہاں قالو کا لفظ جو ہے یہ جمع کا صیغہ آیا ہے۔ عام تو معروف یہی ہے نا کہ نمرود نے حکم دیا تھا، حکم اس کا تھا لیکن عدالت لگی تھی، عدالت وہ جج جو تھے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے، اب وہ جمع تھے، زیادہ تھے، دو سے زائد تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کو جلا دو اور اپنے الہ جو ہیں ان کی مدد کرو اگر تم نے کچھ کرنا ہے۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا جو واقعہ ہے وہ تو آپ نے سماعت کیا ہوا ہے کہ بہت بڑی آگ کا اہتمام کیا گیا اور 40 دن لکڑیاں جمع کرتے رہے، اور یہ بھی بادشاہ کا حکم تھا کہ جو لکڑیاں نہ لائے گا اس کو بھی جلا دیا جائے گا۔ جب ایسا سخت جو ہے نا آرڈر آ جائے ہاں جی ریاست کی طرف سے، تو اب ظاہر ہے کوئی رہے گا پیچھے۔ ہاں جی، تو خوب انہوں نے لکڑیاں جمع کی۔ یہ بھی آتا ہے روایتوں میں کہ بعض لوگ اپنی نظر مانتے تھے کہ اگر ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم بھی لکڑیاں ڈالیں گے۔ ہاں جی، یہ جہالت تھی، انہوں نے لکڑیوں کو ایک بعض میں آتے کلا تعمیر کیا، اس کے اندر بعض نے کہا کوئی جیسے بھی تھا جگہ کا منتخب کر لیا اور اس کے اندر انہوں نے لکڑیوں کو جمع کیا، پھر اس کو آگ لگائی۔ جب آگ پوری طرح بڑھ گئی تو پھر انہوں نے منجلیق کے ذریعے ایک آلہ ہوتا تھا جس میں جنگ کے دوران جو ہے نا پتھر پھینکنے آگ پھینکنے کا دور تک کام لیا جاتا تھا، اس کو رکھ دیا گیا
اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ دیا گیا۔ جب یہ بات ہوئی نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اوپر تو اکیلا ہے، ادھر میں اکیلا ہوں جس طرح تو ادھر یکتا ہے یہاں بھی میں یکتا ہوں، تو عبادت میں یکتا ہے میں بندگی میں یکتا ہوں، تو یہاں عبادت میرے سوا تیری تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا کہ زمین و آسمان نے پھر فرشتوں نے ہیر و غلمان نے کہا باری تعالیٰ ہمیں اجازت تو ہم اس کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جاؤ شوق پورا کر لو، چلے جو کرو مدد۔ اب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی خدمت کا موقع نہیں، آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، ہاں جی میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ ہاں جی یہ کہنا بڑا آسان ہے، یہ لفظ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن جو پورے توکل سے یہ لفظ کہتا ہے اللہ اس کے لیے واقعی کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، صرف ہمارے توکل میں کمی ہے۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام خصوصی طور پر آپ کی بارگاہ میں گئے کہ حل لک حاجۃ، کیا میری کوئی ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہاں سے چلتا ہے جبریل؟ سدرۃ المنتہا سے، اور خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی ضرورت ہے؟ آپ فرماتے نہیں۔ پھر گئے، پھر میکائیل کو ساتھ لے کے آئے کہ ہماری کوئی ضرورت؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا، بعض تفاسیر میں آیا ہے کہ پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں۔ آپ نے آگے سے فرمایا کہ میرا رب میرے حال کو خوب جانتا ہے، خوب۔ یہاں بعض مفسرین نے یہ جملہ نہیں لکھا کہ یہ نہیں کہ خلیل اللہ علیہ السلام دعا سے کیسے انکار کر سکتے ہیں، جبکہ آپ تو بہت زیادہ دعائیں کرنے والے تھے گر گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں، یہ تو بات نہیں ہے۔ بعض نے یہ جملہ نہیں لکھا ہے، اور بعض نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کے لیے یہ جب مصیبت آ جائے تو یہ مصیبت امتحان ہوتا ہے۔ مصیبت کیا ہے؟ امتحان کے اندر تو آپ نہیں کہہ سکتے جس جو امتحان لے رہا ہے کہ میری مدد کر، میری، کیونکہ ایسے ہی ہے نا، اب جو امتحان لے رہا ہے آپ اس کو کہیں گے میری مدد کر؟ بچہ پیپر میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا۔ امتحان کے لیے ضروری ہے کہ پھر اس کو دیکھا جائے۔ یہ آپ امتحان میں تھے اس لیے آپ نے دعا نہیں کی، ورنہ آپ دعا کے منکر نہیں ہیں، دعا کے منکر نہیں ہیں، صرف آپ اس وقت امتحان میں تھے، اور امتحان میں دعا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ پھر منجنیق کو جب گمایا گیا اور آگ کے اندر پھینک دیا گیا، جب پھینکنا تھا اللہ جل مجدہ کا حکم آیا، قلنا، اللہ فرماتا ہم نے کہہ دیا، ہم نے حکم جاری کر دیا، یا نار کونی، یا نار، اے آگ، کونی ہو جا، بردوں و سلامن، ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی بھی ہو جا، علی ابراہیم، ابراہیم پر جو مجھ پر پورا توکل کرتا ہے، اللہ فرماتا ہوں اس کو بچا بھی لیتے ہیں۔ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو۔ یہ نہیں کہا، اگر صرف اللہ یہ فرما دیتا کہ یا نار کونی بردا، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو سارے زمانے کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی اور زندگی مفلوج ہو کے رہ جاتی۔ اللہ نے فرمایا سلامہ، سلامتی والی ہو جا، اللہ ابراہیم، میرے ابراہیم پر۔ اب سلامتی کا معنی یہ ہے
کہ جتنا جیسا ماحول اس کو چاہیے اے آگ میرے ابراہیم کو وہی ماحول عطا فرما دے، میرے ابراہیم کو وہی ماحول دے دے اور سلامتی والی ہو جائے۔ یعنی سلامتی یہ ہے کہ جسم کو جتنی حرارت کی ضرورت ہے وہ حرارت بھی پہنچے، جتنی ٹھنڈک کی ضرورت ہے وہ ٹھنڈک بھی پہنچے۔ یعنی ٹھنڈک اور حرارت کا جو مرکب ہے جو سلامتی والا بنتا ہے وہ اس جسم کو عطا کر، اللہ کا حکم تھا تو وہ جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اب کیا ہے کہ 40-50 دن آپ اندر رہے، کتنے؟ بعض نے 40 کہا، بعض نے 50 سال 50 دن کہا کہ آپ اسی آگ میں ٹھہرے رہے۔ اور آگ کیا تھی کہ وہ گلزار ہے، اور جب انہوں نے دیکھا چلو اب اوپر چڑھ کے بلندی پر پہاڑ پر اس نظارے کو دیکھیں، تو وہ نمرود جب اوپر گیا نا اس نے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ جی ابراہیم تو بیٹھا ہوا ہے اندر، وہ تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ اب اس کا ہاں جی یہ تو سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک اور بھی ہے، ہم نے بھیجا ایک تھا، یہاں دو ہیں، یہاں دو ہیں، اور آگ کے شعلے قریب ہیں، چمک بھی رہے ہیں، جل بھی رہے ہیں، لیکن ابراہیم تو بڑے آسانی سے اوپر سے آواز اے ابراہیم کیا تو اس آگ سے باہر بھی آ سکتا ہے؟ فرمایا ہاں آ سکتا ہوں، ہاں آ سکتا ہوں۔ تو آپ ان انگاروں پر چلتے ہوئے باہر آگے، جب باہر آگے اس نے کہا یہ کیا ہے یہ، اور تیرے ساتھ کون تھا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پاس اللہ نے میرے دل لگانے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا ہوا تھا، تو میرے دل کو بہلاتا تھا، وہ فرشتہ تھا میرے پاس اور تو کوئی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا یہ آگ کے اندر تو جلا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا میں نے یہی تو کہتا ہوں کہ وہ چاہے تو جلا سکتا ہے، نہ چاہے تو نہیں جلا سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یہ میرے رب کی قدرتیں ہیں، میرا رب قدرتوں کا مالک ہے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے ارادہ یہ کیا کہ ہم اس کو نقصان پہنچائیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے چال چلی ہے نقصان پہنچانے کا، برا چاہنے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ یعنی اللہ فرماتا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، وہ جو برا چاہنے والے تھے نا ہم نے ان کو ناکام کر دیا، وہ برا چاہنے والوں کو ناکام کر دیا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ پورا معاشرہ ایک طرف ہے، اللہ کا خلیل ایک طرف ہے، تو کثرت کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں۔ کسی کام کو انجام دینے کے لیے، کسی تحریک کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پہلے کثرت کی ضرورت نہیں ہوتی، پہلے جذبہ کی ضرورت ہوتی ہے، توکل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو بندہ توکل اور جذبہ سے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ مکہ کی سرزمین میں کون تھا؟ صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ذات محمد، اور سارا معاشرہ بت پرست ہے، اور نعرہ بلند کیا یا نہیں کیا؟ ہاں جی، پھر وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مدینہ مکہ سے نکال دیا گیا، مجبور کر دیا گیا، 13 سال جو ان سے ہو سکتا تھا کرتے رہے، پھر بھی باز نہ آئے ریش ادوانیوں سے، اور آخر اللہ تعالیٰ نے اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتح انداز میں مکہ میں داخل کیا، سب کو سامنے جھکا دیا یا نہیں جھکا دیا؟ تو جو اس کا ہو جائے نا وہ پھر اس کو کامیابی سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کے خلاف سازشیں کرنے والے جو تھے ابراہیم علیہ السلام، ہم نے ان کو ناکام کر دیا، اب وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، نجیناہو، یہ ہو کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، ہم نے ان کو نجات دی، اور لوط علیہ السلام کو الی الارض، ایسی زمین کی طرف،
التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. یعنی جہاں ہجرت کا حکم آ گیا نا، ہجرت کروا دی نے، اور اس زمین سے ہم اس کو وہاں لے کے گئے، یہاں اللہ فرماتا ہے میری بے شمار برکتیں ہیں. اور یہ زمین کون سی؟ شام کی زمین. یہ شام کی زمین ہے. اسی زمین کے بارے میں ہے کہ اللہ محشر کا میدان یہیں لگائے گا، اور بے شمار انبیاء کی یہ زمین ہے. اور اللہ نے اس خطے کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، پھل کے لحاظ سے، پھولوں کے لحاظ سے، اور رزق کے اعتبار سے یہ بڑا زرخیز علاقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی برکت یہاں میں رکھی ہے. للعالمین، اللہ فرماتا سارے جہانوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے ہم نے برکت یہیں رکھی ہے. معنی یہ ہے کہ سارے جہاں کو اکٹھا کر کے ہم ادھر لائیں گے، اسی سرزمین میں لے کے آئیں گے، اور اسی سرزمین میں محمد کی ذات سجدہ کرے گی، اور ہم اس سجدے کے صدقے سے ہم امت کو بخش دیں گے. یہ برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو عطا فرمائی ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. اللہ فرماتا ہے اب یہاں انعام، اللہ نے جو انعام دیے ہیں، جو اس کے راستے میں سختیاں اٹھا لیتا ہے اللہ پھر انہیں انعامات سے نواز دیتا ہے. فرمایا ہم نے انہیں انعام بھی دیا. کیا؟ فرمایا اسحاق دیا جو نبی ہے، اسحاق علیہ السلام، جس کے نسل میں ایک نہیں کئی ہزار انبیاء ہیں، کئی ہزار. کثرت سے بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. ہم نے اسحاق جیسا بیٹا عطا فرما دیا. ہم نے انعام کے طور پر اسحاق جیسا بیٹا عطا فرما دیا. اور اللہ کی بارگاہ میں سورہ صافات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی باری تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما، رب حب لی من الصالحین، مجھے بیٹا عطا فرماتا. اللہ فرماتا ہم نے اسحاق کو دے دیا دعا کے، جو مانگا تھا، جو مانگا کیا؟ بیٹا. فرمایا بیٹا بھی عطا فرما. یعقوب نافلا، نافل کہتے ہیں نا زائد کو. کیوں جی؟ نفل جو فرض سے زائد نماز اس کو نفل ہی کہتے ہیں نا. فرمایا ہم نے نفل کے طور پر یعنی کیا کیا؟ دعا پر اور زیادتی عطا فرما دی، اس کو پوتا بھی عطا فرما دیا. یعقوب علیہ السلام پوتا بھی عطا فرما دیا. فرمایا مانگا تو بیٹا تھا، میں نے بیٹا بھی دیا، پوتا بھی دے دیا. اور وہ پوتا بھی نبی، پوتا بھی نبی. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم ان سب کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا، صالح بنا لیا. ہم نے ان سب کو صالح بنایا ہے، یہ نیک بندے بنایا ہے، ان میں کوئی خبیث نہیں ہے. نبی ہیں، نبی کی اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان سب کو صالح بنا لیا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَهَا عَابِدِينَ. اور ہم نے انہیں امام کیا، لوگوں کا امام بنایا ہے. یہدون بامرنا، ہمارے حکم سے وہ بلاتے ہیں، ان کو ہدایت کرتے ہیں. اوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے انہیں وہی بھیجی اچھے کام کرنے کی، وہی بھیجی اچھے کام کرنے کی. واقام الصلاۃ، اور نماز برپا رکھنے. وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینے کی. زکوٰۃ یہاں علامہ شامی نے رحمۃ اللہ نے ایک بات کی ہے کہ نبی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، نبی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ مال کو ستھرا کرتی ہے، میل کچیل کو ختم کرتی ہے. تو نبی کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ ہوتا ہی صاف ستھرا ہے، یہ نبی کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہاں معنی یہ کریں گے کہ اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا انہیں.
ہم نے انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری بندگی کرتے تھے، یعنی ہمارے خاص بندے تھے، بندگی کرنے والے تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سُوءٍ فَاسِقِينَ. اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام کو حکمان کا معنی حکومت عطا فرمائی، وعلما اور علم عطا فرمایا. یا حکم سے مراد بعض مفسرین نے یہ بھی لیا ہے کہ اس سے مراد نبوت ہے. بعض کہتے ہیں نبوت کے لوازمات، جو نبوت کے لوازمات ہوتے ہیں وہ عطا فرمائے، عقل، شعور، ہاں جی، علم اور معرفت، یہ ہم نے انہیں عطا فرمائی ہے. علم کا معنی علم عطا فرمایا. وَنَجَّيْنَاهُ من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث، اور ہم نے ان کو نجات بخشی اس علاقے سے یہاں لوگ برے کام کرتے تھے، گندے کام کرتے، جو قوم کرتی تھی، اس علاقے سے ہم نے اس بستی سے اس کو نجات عطا کر دی. کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ ایک بہت بڑا خبیث عمل کرتے تھے. لوط علیہ السلام کی قوم بہت خبیث عمل کرتی تھی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس بستی سے انہیں نکال لیا. انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ برے لوگ بے حکم تھے، فاسق تھے، میرے نافرمان تھے. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اللہ فرماتا ہے ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل فرما لیا، اپنی رحمت میں داخل فرما دیا. انہو من الصالحین، بے شک وہ میرے خاص صالح بندے تھے. ہاں جی، وہ صالحین میں سے تھے. یہ رحمت میں داخل کیا اس میں بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انہیں نبوت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی. بعض نے کہا کہ اس رحمت سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اتنے خوش ہو گئے اس کے عمل سے کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی معرفت عطا فرمائی، اپنا علم عطا فرمایا، ہاں جی، اور اپنی بندگی کا ذوق اور شوق عطا فرمایا. یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو برے کاموں سے محفوظ فرما لے، برے علاقے سے، بری صحبتوں سے محفوظ کر لے. یہ کیا ہے کہ جو بندہ بری صحبتوں کو چھوڑ کر اچھی صحبتوں میں جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے. بری صحبتیں اللہ کی رحمت سے دور ہوتی ہیں اور اچھی صحبتیں اللہ کی رحمت سے معمور ہوتی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل على اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصلي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمین. مولا کریم اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے ہماری نماز فجر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. درس قرآن ہوا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کے فیض و برکات عطا فرما. ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب کے صدقے سے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. اپنی رحمتیں شامل حال فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. جو مسلمان مشکل میں ان کی مشکلات کو آسان فرما. جو مصیبت میں ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اپنی رحمتیں شامل حال فرما. اپنی رحمتیں شامل حال فرما. ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرما. ہمارے آباء و اجداد مشائخ اساتذہ سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرما. حضور علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب کی خیر فرما. امت مسلمہ کی خیر فرما. ہمارے ملک کی خیر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سید ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم